جی السلام علیکم۔ پی ایم ایس کے اردو لازمی جو سبجیکٹ ہے وہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور آج جو ہے ہمارا چھٹا سبق ہے جس کے اندر ہم لوگ تلخیص نگاری پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اپنے دو جو سوالات ہیں وہ مکمل کر چکے ہیں۔ تیسرا سوال جو کہ تلخیص نگاری ہے، اور وہ بھی ہم اس کا ایک لیکچر مکمل کر چکے ہیں۔ کل ہم نے اس کے جو اصول و ضوابط پڑھے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کی مشقیں کی تھیں، اور اس کے بعد ہم نے چند ایک تلخیص نگاری کے نمونے اور مثالیں دیکھی تھیں۔ آج بھی ہم نے وہی کام کرنا ہے، مگر آج ہم لوگوں نے جو تلخیص نگاری کے نمونے کی جو مثالیں ہیں، جو نمونے ہیں، وہ آج ہم نے کچھ مختلف رکھنے ہیں۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ بالکل ہم نے ایک لائن سے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد ہم 2 لائنوں کی طرف گئے، پھر ہم 3 لائنوں کی طرف گئے، اور اس کے بعد ہم نے اقبال کی وفات والا مکمل پیراگراف ہم نے کیا، اور اس کی پھر تلخیص کرنے کی بھی کوشش کی۔ اور آج ہم نے کیا کرنا ہے، ایک عدد مکمل پیراگراف جو کہ 10 12 یا 14 لائنوں کا ہوگا، اس کی تلخیص نگاری کی طرف جانا ہے۔ اور اس کے بعد آج کے لیکچر کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے اگلے لیکچر کے اندر پی ایم ایس کے جو سابقہ پرچے ہوں گے ان کی تلخیص نگاری کرنی ہے۔ اور اس پریکٹس کے بعد، اس مشق کے بعد مجھے امید ہے کہ وہ جو پی ایم ایس کے جو سابقہ پرچہ جات ہیں ان کے اندر آئے ہوئے تلخیص نگاری کے لیے پیراگراف یا دیے گئے پیراگراف کی جو تلخیص نگاری ہے وہ آپ خود کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہمارے پاس جو پہلی مثال ہے وہ ہے جی مایوسی اور نا امیدی گناہ ہے۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ تلخیص نگاری کرتے وقت سب سے پہلے جب آپ نے ایک پیراگراف پڑھنے ہیں تو اس کے اندر آپ نے کیا چیزیں ذہن میں رکھنی ہے؟ 2 چیزیں۔ پہلی یہ چیز رکھنی ہے کہ پہلی ریڈنگ دیتے وقت، پہلی مرتبہ پڑھتے وقت جو چیز آپ کو اس کے اندر منفرد نظر آتی ہے، جو چیز اس کے اندر آپ کو بہتر نظر آتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہی اس کا مین مدعا ہو سکتا ہے، یہی اس پیراگراف کی اصل کہانی ہو سکتی ہے، تو آپ نے اس کو انڈر لائن کر لینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم اسی رول، انہی قواعد و ضوابط کی پیروی کرتے ہوئے آج کی تلخیص نگاری بھی کریں گے۔ مایوسی اور نا امیدی گناہ ہے۔ آدمی کو برے حالات میں بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، جرت کا مظاہرہ کرتے رہنا چاہیے۔ ایک نہ ایک دن حالات بدل جاتے ہیں، لیکن آدمی نا امید ہو کر زمانے کی دوڑ سے کنارہ کش ہو جائے تو یہ اقدام بزدلی میں شمار ہوتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر 2.5 لائنوں کے اندر ہمیں 3 چیزیں اہم ملی۔ پہلی، جہاں سے مایوسی اور نا امیدی گناہ ہے، اور جب ہم لوگ کسی بھی تلخیص کا عنوان ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے بھی 2 طریقہ کار ہیں جو کہ میں نے آپ کو کل بتائے تھے۔ پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک پیراگراف آتا ہے، آپ اسے مکمل پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد جو ایک عدد سب سے پہلا گمان آپ کے ذہن میں ہوتا ہے وہ آپ کا عنوان ہو سکتا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز، ایسا گمان، ایسا موضوع یا ایسا کوئی منفرد خیال آپ کے سامنے نہیں آتا کہ جسے آپ عنوان کہہ سکیں، تو پھر اس کا دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ آپ اس کی پہلی یا آخری لائن کو دوبارہ پڑھ لیں، تو آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کا عنوان نظر آ جائے گا۔ ہمارا جو یہ والا اقتباس ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے کہ پہلی لائن ہی ہماری ٹاپک سنٹینس ہے، یعنی کہ ہمارا موضوع ہوگا۔ اب پہلی چیز تو ہمیں اس کے اندر اہم یہ مل گئی۔ دوسری ہمیں یہ مل گئی جی کہ جب مایوسی اور نا امیدی جو آ جاتی ہے تو اس کے دوران جرت کا مظاہرہ ہی اصل چیز ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں جی کہ لیکن آدمی نا امید ہو کر زمانے کی دوڑ سے کنارہ کش ہو جائے تو یہ اقدام بزدلی میں شمار ہوتا ہے۔ ایسا شخص جو دریا کی گہرائی میں پہنچ چکا ہو تو بھی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں مارتا رہے، اللہ کی رحمت سے اسے تنکے کا سہارا مل جائے تو وہ بچ نکلے۔ کیونکہ آپ کو مثال ہمارے سامنے ہے حضرت یونس علیہ السلام کی کہ مچھلی کے پیٹ میں بھی جا کر انہوں نے خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے تھے۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور تم اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی بھی نہ ہونا، اور مایوسی ویسے بھی گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن ہم نے تلخیص میں بلا شبہ مثالیں نہیں دینی، لیکن یہ کسی اعتبار سے درست نہیں کہ آدمی معمولی ابتری میں مایوس ہو جائے اور کچھ کرنے کی بجائے حالات کا رونا روتا رہے۔
ٹھیک ہو گیا. اب ہمارے سامنے ایک عدد پیراگراف تھا, اس کی ہم لوگوں نے چند ایک اہم چیزیں دیکھی کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں اہم تھی. سب سے پہلے مایوسی گناہ تھی, دوسرے نمبر کے اوپر جرت کا مظاہرہ تھا, تیسرے نمبر کے اوپر ہمارے پاس یہ تھی کہ آدمی نا امید ہو کر زمانے کی دوڑ سے کنارہ کش ہو جائے تو یہ اقدام بزدلی کہلاتا ہے. پانچویں نمبر پر جو ہمارے پاس اہم چیز آئی وہ یہ تھی کہ اگر ایک انسان مصیبت کی گہرائیوں میں دب چکا ہے, مصیبتوں کے بھنور میں پھنس چکا ہے, تب بھی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں مارتا رہے, مایوسی نہ کرے. اور آخر پہ وہ کیا کہتا ہے کہ کسی بھی اعتبار سے درست نہیں کہ آدمی معمولی ابتری میں مایوس ہو جائے اور کچھ کرنے کی بجائے حالات کا رونا روتا رہے. اب ہمارے پاس آتی ہے جی تلخیص. دشوار تر حالات میں بھی ہمت ہارنا بزدلی ہے. تو کیا ہم اس چیز میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ ہم نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے پہلی 3 لائنوں کو؟ جی بالکل. پھر ہمارے پاس تیسری جو لائن کے اندر آتا ہے, ہمیں تلخ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے کیونکہ بیچ منجھدار میں بھی کوشش کرنے سے بچنے کی سبیل یعنی کہ راہ نکل آتی ہے. سبیل کا مطلب ہوتا ہے راہ, بچنے کی سبیل یعنی راہ نکل آتی ہے. رحمت خدابندی سے مایوسی گناہ کبیرہ ہے. اب ہم نے کیا کر دیا کہ تمام تر مثالوں کو پس پشت ڈال دیا. ہم نے اس میں 3 چیزیں بتا دیں کہ جناب دشوار تر حالات انسانی زندگی کا حصہ ہے اور ان میں ہمت ہارنا بزدلی ہے. پھر ہم نے یہ بتایا کہ تلخ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے, بھلے آپ کی کشتی بھنور میں بھی پھنس کیوں نہیں جائے لیکن آپ کو ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے. اور اس کے بعد ہم نے کیا بتا دیا کہ رحمت خداوندی سے مایوسی گناہ کبیرہ ہے. اب اس کا عنوان ذرا جلدی بنائیں. چلیں جی, میں آپ کو 10 سے 12 سیکنڈ دے رہا ہوں. ہمارے پاس عنوان اس کے اندر ہی موجود ہے. چلیں جی, 9 8 7 6 5 4 3 2 1. جی بالکل, اس کے اندر ہی ہمارے پاس جو ہے وہ عنوان چھپا ہوا تھا, مایوسی گناہ ہے. کیا اس کا کوئی اور عنوان بھی بن سکتا ہے؟ تو آپ نے یہاں پر سلیش لگا کر اپنی طرف سے بھی 1-2 عنوانات بنا لینے ہیں. لیکن اس طرح کا اگر پیراگراف ایگزام میں بھی آ جاتا ہے تو مایوسی گناہ ہے ایک عدد بہترین عنوان ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی ایک دن, اگلا پیراگراف ہے یہ. ایک دن شیخ محمد اقبال نے مجھ سے کہا کہ ان کا ارادہ مصمم ہو گیا ہے یعنی پختہ ہو گیا ہے. اچھا, اب یہاں پر جو ہے نا ہمیں ابھی تک کوئی بھی انفارمیشن نہیں ملی, لہٰذا ہمارے پاس یہ جو چیز ہے نا یہ فی الوقت کے لیے بالکل تلخیص کے اعتبار سے اس کا ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے کہ وہ شاعری کو ترک کر رہے ہیں. اب یہاں پر ہمارے پاس ایک عدد انفارمیشن آ رہی ہے, ایک عدد معلومات, ہمیں کچھ معلومات مل رہی ہیں اور ہمیں معلوم ہو رہا ہے. کیا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ شاعری کو ترک کر دیں اور قسم کھا لے کہ وہ شعر نہیں کہیں گے, اور جو وقت شاعری میں صرف ہوتا ہے اسے کسی مفید کام میں صرف کریں گے. بالکل, ویسے انہوں نے سوچا تو اچھا ہی تھا شاعری کے متعلق, لیکن چونکہ اقبال کی جو شاعری تھی وہ کچھ اور معنی رکھتی تھی امت مسلمہ کے لیے, پرٹیکولرلی اس دور کے اندر جو کہ بر صغیر پاک و ہند کی آزادی کا دور ہے. اسے کسی مفید کام میں صرف کریں. میں نے ان سے کہا کہ ان کی شاعری ایسی نہیں ہے کہ جسے ترک کرنا چاہیے, بلکہ ان کے کلام میں وہ تاثیر ہے جس سے ممکن ہے کہ ہماری درماندہ قوم اور کم نصیب ملک کا علاج ہو سکے. اس لیے ایسی مفید خداداد طاقت کو بیکار کرنا درست نہ ہوگا. شیخ صاحب کچھ قائل ہوئے کچھ نہ ہوئے, شیخ صاحب کچھ قائل ہوئے اور کچھ نہ ہوئے, اور یہ قرار پایا کہ آرنلڈ صاحب کی رائے پر آخری فیصلہ چھوڑا جائے. اگر وہ مجھ سے اتفاق کریں تو شیخ صاحب اپنے ارادہ ترک شعر کو بدل دیں, اور اگر وہ شیخ اتفاق کریں تو ترک شعر اختیار کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ علمی دنیا کی خوش قسمتی تھی کہ آرنلڈ صاحب نے مجھ سے اتفاق رائے کیا اور فیصلہ یہی ہوا یا فیصلہ یہی طے پایا کہ اقبال کے لیے شاعری کو چھوڑنا جائز نہیں,
اور جو وقت اس شغل کی نظر کرتے ہیں وہ ان کے لیے مفید بھی ہے اور ان کے لیے ملک و قوم کے لیے بھی مفید ہے۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اقبال نے کہا کہ جی میرا یہ خیال ہے کہ میں شاعری کو ترک کر دوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری جو ہے وہ ایک عدد اچھا کام نہیں ہے، لہٰذا شاعری کو ترک کرنے کے بعد میں یہی کام کسی اور مفید کام میں لگا دوں، کسی اور مفید جگہ پر اس کام کو صرف کروں۔ تو وہ موصوف کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے، کیونکہ آپ کی شاعری جو ہے وہ مسلم امہ کے لیے، ہماری درماندہ قوم کے لیے، مصیبتوں میں گھری قوم کے لیے آپ کی جو شاعری ہے وہ ایک مشعل راہ بن سکتی ہے، لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ آپ شاعری کو ترک نہ کریں۔ اچھا، ان کے اس مشورے سے وہ کسی حد تک قائل ہوتے ہیں اور کسی حد تک وہ قائل نہیں ہوتے۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک اور صاحب جو کہ آرنلڈ صاحب ہیں، ان کی رائے کے ساتھ اقبال کے ترک شعر کے ارادے کو کیا کر دیتے ہیں، مشروط کر دیتے ہیں۔ اور آرنلڈ صاحب کا جو مشورہ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ میری خوش قسمتی تھی کہ آرنلڈ صاحب نے بھی میری رائے سے اتفاق کیا اور فیصلہ یہی طے ہوا کہ اقبال کے لیے شاعری کو چھوڑنا ناجائز نہیں، اور جو وقت اس شغل کی نظر کرتے ہیں وہ ان کے لیے مفید بھی ہے اور ان کے ملک و قوم کے لیے بھی مفید ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو 3 سے 4 چیزیں اہم آئی تھی ان کو ہم نے کس طرح سے یہاں پر مرتب کیا ہے۔ سر عبد القادر صاحب یہ موصوف ہیں جی، وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار شیخ محمد اقبال نے ترک شاعری کے ارادے کا اظہار کیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اتنی جو چیز ہے نا، جس کے اندر وہ مکالمے کو بڑا طول دے رہے تھے، اور وہ بتا رہے تھے ایک بار شیخ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے شاعری جو ہے اس کو ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب ان ساری چیزوں کا انہوں نے کیا کہا کہ ایک بار شیخ محمد اقبال نے ترک شاعری کے ارادے کا اظہار کیا، تو میں نے انہیں باور کرانے کی کوشش کی کہ ان کی شاعری تو قوم کے لیے بڑی مفید ہے، اسے نہ چھوڑیں، وہ نہ مانے، مگر جب پروفیسر آرنلڈ نے میری رائے کی تائید کی تو انہیں اپنا ارادہ بدلنا پڑا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے 14 لائنوں کو محض صرف اور صرف 3 لائنوں کے اندر کمپوز کر دیا، مکمل کر دیا، اور ہمارا جو ایک عدد پیام تھا، جو پیغام تھا، وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ اقبال جو تھے انہوں نے شاعری کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر انہوں نے وہ عبد القادر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے بھی انہیں منع کیا کہ آپ نہ کریں، لیکن جب آرنلڈ صاحب نے کہا کہ آپ شاعری کے ارادے کو ترک نہ کریں تو انہوں نے وہ ارادہ ترک کر دیا۔ اب ہمارے پاس تینوں انفارمیشن، تینوں معلومات صرف اور صرف ایک پیراگراف کی صورت میں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ آخری بات ہمارے پاس جو تھی وہ تھا عنوان اقبال کا ارادہ ترک شعر۔